اور انسان تب تک سکون میں ہے جب تک اس سے بہت سی باتیں راز رہے، اور انسان اپنی تکلیف کو خود بڑھاتا ہے صرف چھپی ہوئی باتوں تک پہنچ کر۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائے، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کی خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ سوتے وقت دل کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کرو اور چہل قدمی کر لے، گھبراہٹ پوری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے موٹاپا اور ٹینشن جلدی گھیر لیتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی کے وقت پر نہیں ہوتی، ان میں ڈپریشن، سٹریس اور نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چہنا جادو کی واضح علامت ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلا دیا کریں۔ بچوں کی دماغ کی گروتھ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ بیری کا پھل کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اس پہ غول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے کھا لیا کرے، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بالوں کی گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے آپ کی گردے ہمیشہ صاف رہے گی۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دے، سارے دن روٹی نرم اور ملائم رہے گی۔ دیسی انڈے کی زردی کا ایک چمچہ شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ سٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری اور خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہچکی کی وجہ سے اکثر معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ نیہارمو اسپیغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی پالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ جو انسان صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دی صبح پی جایا کرے تو آپ کی بال گرنا بند ہو جائے گی۔ بال مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گی۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل دو، چہرے پر بڑھاپا کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ کالے ارکان کی مرض سے بچنا رہنا چاہتے ہو تو گنی کا رس پیا کرے۔ دار چینی کی لکڑی کو چبا لینے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام کھاؤ، عمر بڑھ جوڑ مضبوط رہے گی اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گنڈیریا چوسنے سے مسوڑوں مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی سکن لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لگا دے۔ سیدنا زید بن اسلم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں صرف اس کو داخل کرے گے جو جنت کی امید رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف اس کو بچائیں گے
جو اسے خوف کھاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ صرف اس پر رحم کرے گا اور جو رحم کرتا ہو۔ بکری کی دودھ استعمال کرنے سے آپ کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کدو کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناپ میں زیتون کا تیل لگا دینے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ نہارمبی بنی ہوئی سونپ کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ اور گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ گنے کا استعمال دل کی بیماریوں کو روکتا ہے، سکن کو موئسچرائز کرتا ہے۔ کیلا رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ تاخیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اس کا بہترین وقت دن کا ہے۔ لیموں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانی چایا ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی سے مساج کرنے سے درد رک جائے گا۔ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ چہرے کو چمکانا ہے تو صابن بہت کم لگائیں، بلکہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے دہی ضرور کھا لیا کریں۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے لہسن کھا لیا کریں۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائے گے۔ سیب کے ساتھ شہد کھانے سے دل مضبوط ہوگا۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کا رس میں گڑ شامل کر کے پی جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم رکھنا چاہتے ہو تو آلو بخارا کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کو درد کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد کیکر کی مسواک کر لیا کریں۔ اگر تھوڑا سا محنت اور مشقت کر کے آپ جلدی تک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں۔ ہر قسم کی تھکاوٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سونف کا دانہ چبا لینا، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ موم بتی کی موم بٹی ہوئی ایڑیوں پر لگایا جائے تو بٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہے۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ پیرے سے اونچی آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ شدت سے الٹی آئے گی۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا ضرور کھلائیں، ان کی ہڈیوں میں مضبوط ہو جائے گی۔ کیا آپ کو بدن کی اور اسبابی کمزوری ہے؟ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سونف دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر لو، کچھ عرصے کے بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر چہرے پر چایا ہو تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ، زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو نہار منہ کھا لیا کریں، چند دنوں میں موٹا ہو جاؤ گے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانی جسم میں موجود مختلف وائرس کی وجہ سے ہر بار نزلہ زکام ہوتا ہے، اس لیے ہر بار مختلف علامات ہوتی ہے۔ سر میں جوئیں پھڑنا شروع ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر سر پر لگاؤ، جوئیں فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ، چہرے پر لگائیں، چہرے پر جریان نہیں آئے گی۔ اپنے روزمرہ کھانوں میں سلاد، گاجر اور مولی کا استعمال بڑھا دیں کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کی نظر اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گوشت اور ناک کی ہڈیاں بڑھ رہی ہو تو لال مرچوں میں سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پی لو، گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ جس طرح اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ دماغ کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔
مکھن کے ساتھ ادرک ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔